آج کے اس لیکچر میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وٹ آر دی ڈفرینٹ فارمز آف گورنمنٹ. ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ انڈرسٹینڈ کرنا، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ کیا ہوتا ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے اور ڈسکس کریں گے فارمز آف گورنمنٹ. سو گورنمنٹ از دا اسینشیل آرگن آف دا اسٹیٹ. دیکھیے، جب ہم ایلیمنٹس آف اسٹیٹ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ایک امپورٹنٹ آرگن ہے اسٹیٹ کا یا ایلیمنٹ ہے وہ گورنمنٹ ہے. اٹ از دا ورکنگ ایجنسی آف دا اسٹیٹ. گورنمنٹ جو ہے یہ ورکنگ ایجنسی ہے. گورنمنٹ کے جتنے بھی افیئرس ہیں، جتنے بھی فنکشنز ہیں، وہ اس آرگن کے ذریعہ ہی سارے جو ہیں ریگولیٹ اور مینیج کر کے ہی جا سکتے ہیں. وداؤٹ گورنمنٹ دیئر از نو اسٹیٹ. دیکھیے، گورنمنٹ کے بغیر گورنمنٹ کے بغیر ریاست کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اسٹیٹ کے افیئرز ہوتے ہیں. ان افیئرز کو چلانے کے لیے ایک مشینری ہونی چاہیے، اور وہ مشینری جو ہیں وہ اسٹیٹ ہیں. فار ایگزامپل، گورنمنٹ میکس لاز، ڈیسیژن اینڈ پالیسیز فار اسٹیٹ اینڈ آلسو انفورس دیم. گورنمنٹ ریاست کے لیے، اسٹیٹ کے لیے قوانین بناتے ہیں، ڈیسیجن لیتے ہیں، پالیسیز اور پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے، انٹرنل یعنی ڈومیسٹک اور فارن، اور یہ گورنمنٹ ہی بناتے ہیں ریاست کے لیے، اور پھر گورنمنٹ ہی رسپانسبل ہے ان کو ان کی ایگزیکیوشن کے لیے اور اس کے ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. سو اٹ ہیز ویریس فارمز. ٹھیک ہے، گورنمنٹ جو ہیں یہ لازمی نہیں ہے کہ پوری دنیا میں ایک ہی فارم آف گورنمنٹ ہوگا، کہ جیسا کہ پریزیڈینشل ہے، پارلیمنٹری ہے، یونیٹری ہے، فیڈرل ہیں. یہ دنیا میں بہت سارے فارمز آف گورنمنٹ ایگزسٹ کرتے ہیں. سو آج ہم صرف جو ہیں ایک فارم آف گورنمنٹ کو ڈسکس کریں گے، جس کا ہم کہتے ہیں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. سو ناؤ واٹ از یونیٹری فارم آف گورنمنٹ؟ دیکھیں، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں آپ نے سب مائنڈ میں ایک بات رکھنی ہے، وہ یہ ہے کہ یونیٹری کا مطلب ہے ایک. آپ یہ سمجھے کہ جدھر بھی یونیٹری کا ذکر آ جائے، ورڈ یونیٹری کا ذکر آ جائے، تو آپ یہ اسیوم کر لیں کہ یہاں پر پاور جو ہیں وہ سارے ایک ہی سینٹرل آرگن یا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں. یہ ایک فارمولا میں نے آپ کو بتایا، یونٹ مطلب ایک. ٹھیک ہے، یونیٹری فارم آف گورنمنٹ. اب اس کے ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ جو ہے اس کے 2-3 ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے. اکارڈنگ ٹو پروفیسر گارنر، وہ کہتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ از دیٹ فارم آف گورنمنٹ where the whole power of government is conferred by the constitution upon central organ. وہ کہتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ وہ فارم ہے حکومت کی، ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی، جس میں جتنے بھی پاور ہیں، ٹھیک ہے، وہ کانسٹیٹیوشنلی ایک ہی سینٹرل آرگن یا سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. یہ وہ اپنے طرف سے نہیں کھینچ لیتے ہیں کہ یہ پاور سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے. ٹھیک ہے، اکارڈنگ ٹو پروفیسر گارنر، وہ کہتے ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی ایک ہی سینٹرل جو آرگن ہوتا ہے، سینٹرل گورنمنٹ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے پاس سارے پاورز ہوتے ہیں. اس طرح سے اکارڈنگ ٹو ڈائسی، وہ کہتے ہیں کہ ہیبیچول ایکسرسائز آف سپریم لیجسلیٹو اتھارٹی از بائی ون سینٹرل پاور. وہ کہتے ہیں کہ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں جو لیجسلیٹو اتھارٹی ہوتا ہے وہ کون ایکسرسائز کرتے ہیں؟ وہ صرف سینٹرل آرگن جو ہے وہ ایکسرسائز کرتا ہے. ٹھیک ہے، مینس پھر وہی سے بات ہوتی ہے کہ جس میں ایڈمنسٹریٹو پاور، ٹھیک ہے، پولیٹیکل پاور، لیجسلیٹو پاور سارے ایک ہی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہوتے ہیں. تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہوتا ہے، تو سپریمیسی آف سینٹرل گورنمنٹ. یہاں پر جو سپریمیسی آف سینٹرل گورنمنٹ ہوتے ہیں، جتنے بھی پاورز ہوتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو، پولیٹیکل، ٹھیک ہے، پالیسیز بنانا، لیجسلیشن کرنا، ٹھیک ہے، ڈومیسٹک پالیسی، فارن پالیسی، یہ پاور کس کے پاس ہوتے ہیں؟ سارے سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ دیئر از ایبسنس آف سورن سبسیڈری باڈیز. ٹھیک ہے، اور یہاں پر جو لوکل باڈیز ہوتے ہیں، جو آٹونومس باڈیز ہوتے ہیں، لائک پاکستان میں جو پروونسز ہے اس کے پاس کچھ پاورز ہیں، سورن ہے کانسٹیٹیوشنلی، تو وہاں پر جو سورن باڈیز ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں. آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں وہاں پر کیا سسٹم ہوتا ہے.
اس طرح سے اگر اس کے ہم کنکلوڈ کریں ڈیفینیشنز کو تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، کہ آل پاور از لائز ود سینٹرل گورنمنٹ. یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں سارے پاور جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. دا سینٹرل گورنمنٹ کریٹس لوکل باڈیز، ٹھیک ہے، جو سینٹرل گورنمنٹس ہوتے ہیں وہ لوکل باڈیز بناتے ہیں، اس کو کچھ پاور دے دیتے ہیں، ایڈمنسٹریٹو پاور دیتے ہیں، لیکن یہ کانسٹیٹیوشنلی نہیں ہوتا ہے. جس ٹائم بھی، ٹھیک ہے، سینٹرل گورنمنٹ چاہیں تو وہ اس سے پاور واپس لے سکتے ہیں. دا سینٹرل گورنمنٹ ڈیلیگیٹ سم پاورز ٹو دیم فار ایڈمنسٹریٹو کنوینئنس. دیکھیں وہ جو لوکل باڈیز وہ بناتے ہیں، لوکل یونٹ سینٹرل گورنمنٹ بناتے ہیں، پھر اس کو وہ کچھ پاور دے دیتے ہیں، ڈیلیگیٹ کرتے ہیں، اور جب وہ چاہیں وہ اس سے واپس لے سکتے ہیں. اور یہ پاور وہ کیوں دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہ ایڈمنسٹریشن میں آسانی کے لیے وہ کچھ پاورز جو لوکل یونٹس ہوتے ہیں اس کو دیتے ہیں، اور یہ سینٹرل گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون سے پاور کس اور کون کون سے پاور نہیں دینے ہیں ان کو. ٹھیک ہے، یہ کانسٹیٹیوشن یہاں پر انوالو نہیں ہوتا ہے. سینٹرل اتھارٹی ایکسرسائز سپریم سینٹرل اتھارٹی ایکسرسائز سپریم اتھارٹی کانسٹیٹیوشنلی. یہاں پر یہ رائٹنگ میں کچھ غلطی ہوئی ہے، لیکن یہ جو سپریم اتھارٹی ہوتی ہے یہ کانسٹیٹیوشنلی سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے. اور یہ جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں اگر اگزامپل ہم دیکھیں، ٹھیک ہے، انگلینڈ ہے، فرانس ہے اور سری لنکا ہے، تو یہاں پر ان کنٹریز میں کیا ہے؟ یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے میرٹس کیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس کے 5 میرٹس ہیں. ٹھیک ہے، وہ کون کون سے ہیں؟ اٹ از سوٹیبل فار اسمال کنٹریز. یہ ایک بات تو یہ ہے کہ جو چھوٹے اسٹیٹ ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ریاستیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ بڑے نہیں ہوتے، جیسا کہ رشیا ہو گیا، انڈیا ہو گیا، چائنا ہو گیا. جو چھوٹے اسٹیٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سوٹیبل فارم آف گورنمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے تو وہاں پر وہ ایڈمنسٹریشن کرنا جو ہوتا ہے وہ آسان ہوتا ہے اسمال کنٹریز میں. دوسری جو ہے دیر از نو کنفلکٹ آف اتھارٹی اینڈ ریسپانسبلٹی، کیونکہ یہاں پر سارے جو پاورز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کس کے پاس ہوتے ہیں؟ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں یونیٹری فارم آف گورنمنٹ میں. تو یہاں پر کنفلکٹ نہیں ہوتا ہے اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی، کیونکہ جہاں پر اسٹیٹ کو یونٹس میں ڈیوائڈ کیا جائے اور پھر اس کو کانسٹیٹیوشنلی پاور دیا جائے تو وہاں پر پھر کنفلکٹ ہوتا ہے ریسپانسبلٹی میں اور اتھارٹی میں. لیکن یہاں پر یہ سسٹم جو ہے وہ صاف ہوتا ہے. یہ اس کا ایک میرٹ ہے کہ یہاں پر اتھارٹی اور ریسپانسبلٹی کا کوئی ڈفرینٹ کانفلکٹ نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سارے پاور جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. امینڈمنٹ پروسیس از ایزی. اگر کانسٹیٹیوشن میں کوئی چینج لانا ہے، کوئی ترمیم کرنا ہے تو یہ پروسیس بھی ایزی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اٹ ٹیکس کوئک ڈیسیژن اینڈ اسپیڈی ایکشن. دیکھیں یہاں پر جو سورن باڈیز نہیں ہوتے ہیں، لوکل باڈیز جس طرح پاکستان میں پروونسز ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں کہ سارے پاور جو ہوتے ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں. تو دیٹس وائی دے میکس کیا کرتے ہیں کہ کوئی ڈیسیژن لیتے ہیں اور اسپیڈی ایکشن بھی ساتھ میں لے سکتے ہیں. یہ بھی اس کا ایک میرٹس ہے. دیئر از یونٹی یونیفارمٹی آف لاز پالیسی ایڈمنسٹریشن. دیکھیے سینٹرل گورنمنٹ میں یونٹی ہوتا ہے، یونیفارمٹی آف لاز ہوتا ہے، پورے ملک میں لاز ایک جیسے ہوتے ہیں، پالیسیز بھی ایک جیسے ہوتے ہیں اور ایڈمنسٹریشن بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. کس طرح سے یہ ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیونکہ سینٹرل گورنمنٹ جو لاز بناتی ہے وہ پورے ملک کے لیے بناتی ہے. اب یہاں پر اگر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں دیکھیں، ٹھیک ہے، پاکستان کی ایگزامپل ہم دیکھیں، پاکستان فیڈرل ہے، تو یہاں پر دیکھیں پولیس ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ صوبوں کو دی گئی ہے، ایجوکیشن صوبوں کو دی گئی ہے. تو یہاں پر پھر جو ایڈمنسٹریشن ہے اور جو پالیسیز ہیں انٹرنل کنٹری کے اس میں ڈفرینسز پائے جاتے ہیں، وہاں پر یونٹی نہیں ہوتا ہے. لیکن اس کے میرٹس دیکھا جائے تو یہاں پر سینٹرل جو یونیٹری فارم آف گورنمنٹ ہے یہاں پر یونیفارمٹی آف لاز پالیسیز اینڈ ایڈمنسٹریشن موجود ہوتے ہیں. اب اس کے ڈی میرٹ دیکھتے ہیں کہ ڈی میرٹس اس کے کیا ہے. اٹ از ناٹ سوٹیبل فار بگ اینڈ لارج کنٹریز. یہ ان کنٹریز کے لیے سوٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو بگ اینڈ لارج کنٹریز ہیں، ٹھیک ہے، جیسے کہ رشیا ہو گیا، فار ایگزامپل انڈیا ہو گیا اور پاکستان ہو گیا. کیونکہ جب بہت بڑے کنٹریز ہوتے ہیں تو وہاں پر کلچرل ڈائیورسٹی ہوتا ہے، اور کلچرل ڈائیورسٹی میں پھر ایک لوگ جو ہیں وہ اپنے جو کلچر کے مطابق اپنے لیے قوانین اور ایڈمنسٹریشن کے اصول وضع کرتے ہیں. تو یہاں پر یہ جو ہیں وہ سوٹیبل نہیں ہے. اٹ ہیز نو سفیشینٹ ٹائم ٹو سالو لوکل پرابلمس. اب دیکھیں یہ جو کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے ریاست کے ایڈمنسٹریشن کو، ریاست کے جو افیئرس ہے ان کو مینیج کرنا، یہ کمپلیکس اور کمپلیکیٹڈ ٹاسک ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سینٹرل
لیول پہ لگے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پاورز تو ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن جو لوکل پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، کیونکہ لوکل یونٹس یہاں پر نہیں ہوتے، اگر ہوتے ہیں تو اس کو کچھ ڈیلیگیٹڈ پاور دیتے ہیں کہ آپ یہ کریں اور یہ نہ کریں۔ دوسری تو یہ ہے، تیسری یہ ہے کہ the concentration of power may pave the way for despotism of central government۔ اب دیکھیں کہ سارے جو پاور ہیں وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں، یہاں پر ایک راستہ ہموار کرتا ہے کہ وہاں پر سینٹرل گورنمنٹ کی ڈسپوٹزم بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی اس کے ایک ڈی میرٹس ہیں، اور اس طرح سے اٹ may not be aware of local problems and interest، یہ بھی اس کی ایک ڈرا بیک ہیں کہ جو لوکل پرابلمس ہوتے ہیں، لوکل انٹرسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ لوکل گورنمنٹ میں پچھلے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسپیسیفک لوکیلٹی کی پرابلم ہوتی ہے اور وہ اپنے پرابلم کو سالو کرتے ہیں، تو یہاں پر سینٹرل گورنمنٹ میں اگر کوئی کیپٹل میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ یار لوکل پرابلمس کیا ہے اور لوکل جو انٹرسٹ ہیں لوگوں کا وہ کیا ہے۔ سو اس میں ہم نے آج دیکھ لیا کہ یونٹری فارم آف گورنمنٹ، اس کے ڈیفینیشن، میرٹس اور ڈی میرٹس۔